خرید لیا ہے اور یہ سب اب آپ کی نظر ہے، آپ جیسے چاہیں اسے استعمال کریں۔ اور اللہ نے حضرت عثمان کے اس سودے میں اتنی برکت دی کہ آج تک وہ کنواں اور وہ باغ چل رہا ہے اور ہر سال اس کی فصل بکتی ہے۔ 2 سال پہلے میں اس باغ میں گیا تو اس باغ کے مالک سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ فصل تم نے کتنے کی خریدی؟ کہنے لگا کہ 3 لاکھ ریال میں نے باغ خریدا ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ کہ یہ پیسہ عثمان کے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے اور اسی اکاؤنٹ سے حرمین کی خدمت میں وہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ آج تک اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ مالدار ہو، ایسی ذات کو اپنا آئیڈیل بناؤ اور ایسے مالدار بنو کہ تم خرچ کرتے چلے جاؤ اور دنیا کو پتہ نہ چلے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جس وقت انتقال ہوا ہے اور مدینہ والوں کو پتہ چلا کہ جعفر کا انتقال ہو گیا تو 100 گھرانے آئے نکل کر کے جو یہ کہنے لگے، ہائے جعفر چلا گیا، میرے گھر کا چولہا تو اسی کی بدولت چلا کرتا تھا، میرے گھر کی دال روٹی تو اسی کی بدولت چلا کرتا تھا۔ 100 گھر اور کسی کو پتہ نہیں۔ مالدار ہو، ایسے مالدار بنو۔ آج تو اللہ تھوڑا سا مال دے دے تو اکڑ آ جاتی ہے، ریا آ جاتی ہے، نام و نمود اور شہرت کے جذبے آ جاتے ہیں۔ مسجد میں پنکھا لگاتا ہے، کہتا ہے پر پہ میرا نام لکھ دینا۔ مدرسے میں کمرہ بنواتا ہے، کہتا ہے تختی نام کی لگوا دینا۔ لوگوں کو پتا چلے فلاں سیٹھ صاحب نے کمرہ بنوایا تھا، فلاں حاجی صاحب نے مسجد کو پنکھا دیا تھا۔ کہیں چندہ دیتا ہے رسید پہلے مانگتا ہے کہ رسید لاؤ۔ اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ فرمایا ایسے خرچ کرو کہ تمہارا دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے۔ تم گن گن کر خرچ کرو گے، اللہ گن گن کر دے گا۔ تم بغیر گنے خرچ کرو گے، اللہ بغیر گنے دے گا۔ تو آئیڈیل بناؤ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ اخلاق کے اعتبار سے آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ۔ وَعِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اخلاق کو بلندیوں کی چوٹیوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ ایسے بلند اخلاق والے بن کر آئے، معاف کرنے والے بن کر آئے، محبت کرنے والے بن کر آئے اور آپ نے دنیا کو دکھایا کہ کیسے معاف کیا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو بہت شہید چچا تھے، ایسے وقت میں آپ کا ساتھ دیا تھا جب کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل آیا اور اس نے چادر کا پھندا بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا اور چادر کو کھینچنے لگا، آپ کا دم گھٹنے لگا، کوڑے سے اوجڑی اٹھا کر لایا، آپ کی گردن پر ڈال دی، جتنا ستا سکتا تھا ستایا۔ اس کے بعد ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ حمزہ کی باندی، اس نے یہ سارا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حمزہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے، جب وہ لوٹ کر آئے تو اس باندی نے کہا، میرے آقا آج تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت ستایا اور ایسا کیا اور ایسا کیا اور ایسا کیا۔ تیر اور کمان پیٹھ پر لگا ہوا تھا، اتنا سننا تھا کہ غصہ آ گیا اور غصے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سیدھے بیت اللہ پہنچے۔ ابو جہل بیٹھا تھا، پیچھے سے گئے اور اپنی کمان نکالی، کمان نکال کر اس کے سر پر ماری اور اتنی زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور کہنے لگے کہ کیا میرے بھتیجے کو تم اس لیے ستاتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیا تم اس لیے ستاتے ہو؟ تو سن لو، آج حمزہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر حمزہ ایمان میں داخل ہوئے اور یہ نوبت کب آئی؟ جب رسول اللہ نے دعا مانگی تھی۔
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے. محمد رسول اللہ کو بہت بڑا سہارا مل گیا، کیونکہ حضرت حمزہ بڑے جری لوگوں میں سے تھے، بڑے بہادر لوگوں میں سے تھے. وہ حمزہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے، اور ظالموں نے شہادت کے بعد ناک کان کاٹ لیے، سینہ چیر کر کلیجہ نکال لیا. یہ ساری حرکتیں کی، اور کس نے کی؟ ابو سفیان اور ہند نے کی. ہند نے سینے پہ بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے سینہ چیرا اور کلیجہ نکالا اور اپنے دانتوں سے چبایا. وحشی نے آپ کو نیزہ مارا اور نیزہ مار کر آپ کو شہید کیا اور آپ کے ناک کان کاٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت کا اتنا غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھی تھی. 70 مرتبہ پڑھی. 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ایک ایک کا جنازہ لایا جاتا تھا اور ساتھ حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا جاتا تھا. یوں 70 مرتبہ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی ہے. اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دفنانے کے بعد جب آپ مدینہ لوٹ کر آئے ہیں تو آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، ہائے آج مدینے میں کوئی میرے چچا کے لیے رونے والا بھی نہیں. امت کو حمزہ کی شہادت نہیں یاد رہی. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہمارا رونا تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کی شہادت یاد نہیں ہے، ہمیں کسی کی قربانی یاد نہیں ہے. حضرت حسین کی شہادت کو ہم یاد کرتے ہیں، ہم شہادت کو یاد نہیں کرتے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جو کچھ ہم کرتے ہیں حضرت حسین کا مذاق اڑاتے ہیں، حضرت حسین کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم ان کی شہادت کا غم نہیں مناتے. غم کسے کہتے ہیں آپ خوب جانتے ہو. میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کھانا پڑوس سے بن کر آتا ہے، چچا تایا کے گھر سے بن کر آتا ہے. میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے کیونکہ میرے گھر میں غمی ہو گئی ہے، میرے گھر میں غم ہے. اور آج یہ امت حسین کا غم بڑے زور شور سے مناتی ہے کہ جی ہمیں حسین کا غم ہے، کالے کپڑے پہنیں گے، حسین کا غم ہے، چولہا نہیں جلائیں گے، حسین کا غم ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اور حسین کا غم کھچڑا کھا کر مناؤ گے، شربت پی کر مناؤ گے، بریانی کھا کر بناؤ گے، ناچ گانے کر کے بناؤ گے، ڈیک بجا کر بناؤ گے. یہ کون سا غم ہے؟ یہ کون سا غم ہے؟ یہ کون سا درد ہے؟ تم حسین کا غم منا رہے ہو یا حسین کی شہادت کا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں آپ سب کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میرے حسین کا مذاق مت اڑاؤ، میرے حسین کا مذاق مت اڑاؤ. شہادت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے. 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں احد کے میدان میں. نام یاد ہے؟ کبھی تذکرہ سنا ان کا؟ حضرت عمر شہید ہوئے، محرم کے مہینے میں شہید ہوئے. کبھی ان کی یاد آئی؟ جن کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی